اللہ 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 یا ربی یا اللہ اللہ یا ربی یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. یہ آیات جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ اعراف کی آیت نمبر 191 192 آیت تھی، اور انہی آیات کو صاحب کتاب نے باب بنایا ہے، عنوان بنایا ہے. کتاب التوحید کا 14واں باب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس قول پر ہے. باب قول اللہ تعالی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون الی آخر الآیہ. باب کا مقصود یہ ہے کہ عبادت اور دعا و سوال اسی ذات سے کیا جائے یا اسی ذات کے لیے کیا جائے جو نفع نقصان کی مالک ہو، جو ہستی خالق ہو، جو رازق ہو، جس نے ہم کو آپ کو کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہو. وہی بندگی کا اکیلا مستحق ہے. جو پیدا نہیں کر سکتا، جو روزی نہیں اتار سکتا، جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں، وہ بندگی کے لائق ہے. اس اصول پر اگر آپ تولیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کائنات میں کوئی ہستی نہیں ملے گی جو عبادت کی مستحق ٹھہرے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں. رب العالمین فرماتا ہے انکار کرتے ہوئے ایشرکون ما لا یخلق شیئا، یہ لوگ ایسوں کو اللہ کی بندگی میں شریک کرتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. گویا جو کچھ پیدا نہیں کر سکتا ہے وہ عبادت کا مستحق بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ غیر خالق کے لیے عبادت کرتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی ظالم بھی نہیں ہو سکتا. اور فرمائیے آیت پر ایشرکون ما لا یخلق شیئا، یہ ایسوں کو شریک کرتے ہیں اللہ کی بندگی میں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. خالق تو اللہ ہے، اور جن کو بھی اللہ کی بندگی میں شریک کر رہے ہیں وہ اور ان کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. ایک اللہ رب ہے، ایک اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق. ایک اللہ رب ہے، باقی سب مربوب. ایک اللہ رازق ہے، باقی سب مرزوق. کائنات کی تدبیر اللہ فرماتا ہے. ولا یستطیعون لهم نصرا، تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے پکارنے والوں کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے. ان کی کیا کریں گے؟ ولا انفسهم ينصرون، خود اپنی آپ مدد نہیں کر سکتے. اگر ہم ان کو کوئی تکلیف دیں تو وہ اپنی تکلیف کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے. وہ بھی اپنی تکلیفوں کے ازالے کے لیے اللہ ہی کے محتاج ہیں. تو جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ تو جو خالق نہیں، خود مخلوق ہے، جو مددگار نہیں، جو نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے پر قادر نہیں، وہ تمہارا مدعو نہیں، وہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا. اس کسوٹی پر اگر آپ تولیے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، انبیاء، اولیاء، فرشتگان تمام کے تمام پر یہ قاعدہ منطبق ہوتا ہے کہ ان میں کا کوئی بھی خالق نہیں ہے، لہذا کسی کے لیے بھی عبادت جائز نہیں ہو سکتی. ایک دم عقلی اور فطری دلیل بھی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ تو شرعی دلیل ہے ہی. عقلی، فطری، لاجیکلی بھی اگر آپ سوچئے، پیدا کیا اللہ نے آپ کو، آپ بندگی کرے دوسرے کی. روزی دے رہا ہے وہ، جلا رہا ہے وہ، مارے گا وہ، نفع کا مالک وہ، نقصان سے دوچار کرنے والا اور نقصان کو دور کرنے والا وہ، اور بندگی دوسرے کی ہو رہی ہے. یہ کون سی عقل ہے جو آپ اپلائی کر رہے ہیں؟ تو شرعی دلیل کے ساتھ ساتھ یہ عقلی اور فطری دلیل بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ عقل و فطرت کو آواز دے رہا ہے کہ تم ایسوں کو اللہ کی بندگی میں شریک کرتے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. سورہ حج آیت نمبر 73-74 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زبردست مثال اللہ نے پیش کی. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه
ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اے لوگوں، ایک اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی، ایک مثال بیان کی، اس کو غور سے سنو۔ اللہ رب العالمین کہے غور سے سنو تو سننا واجب ہوگا نا، اس مثال کو غور سے سنو تاکہ توحید سمجھ میں آئے۔ اللہ فرماتا ہے تم جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اب اس کے اندر انبیاء، اولیاء، فرشتے سب داخل ہیں، یہ مت کہیے گا کہ صرف پتھر کے بتوں کے لیے ایک حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ سب مل کے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، سب مل جائیں اب پوری صلاحیت جھونک دیں، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ کتنی خسیس، کتنی حقیر مخلوق ہے، وہ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان کے سامنے جو نذرانے لڈو کے پیش کیے ہیں، اگر اس پر مکھی بیٹھ جائے، وہ مٹھائی کی شیرنی کچھ چاٹ لے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ طلبگار بھی کمزور اور جن سے اللہ کے علاوہ طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، کسی چیز کے وہ مالک نہیں۔ اور تمہاری عقل کتنی کمزور ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ وہ کچھ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ایک مکھی کو بھی بھگا نہیں سکتے، ایک مکھی پیدا کرنا تو دور ہے، اس کو بھگا بھی نہیں سکتے۔ جو نذرانے جہاں پر پیش کیے گئے ہیں ان کو بھی مکھیوں کو بھگانے کے لیے وہاں آدمی ہوتا ہے جو پنکھا جلتا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، عابد بھی کمزور اور جو اللہ کے علاوہ معبود ہے وہ بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، حقیقت یہ کہ انہوں نے اللہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھا ہوتا تو عاجز کمزور مخلوق کو اللہ کی بندگی میں شریک نہ کیا ہوتا۔ بے شک اللہ بہت قوی ہے اور بہت غالب۔ اور اس طریقے کی آیتیں قرآن مجید میں جا بجا آپ کو ملیں گی کہ جن کو بھی لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، آیت نمبر 20 سے 21 سورہ نحل میں دیکھیے، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کرتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ دیکھیے اگر آیت صرف بتوں کے لیے ہوتی کہ یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا ہے جن کو تم پکار رہے ہو وہ خود پیدا کرتا ہے، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ اموات غیر احیاء، آیت نمبر 21 سورہ نحل، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہے، یہ اولیاء انبیاء سب مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کب قبر سے اٹھیں گے، کب قیامت قائم ہوگی، کب قبر سے اٹھیں گے، کب میدان محشر میں جمع ہوں گے، یہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے بتاؤ کہ کیا یہ صرف بتوں کے لیے آئے تھے، بے جان پتھر کے بتوں کے لیے؟ یہ انبیاء اور اولیاء کے لیے ہے کہ ان کو پتہ نہیں یہ اموات ہیں، احیاء نہیں ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ قیامت کے دن کب اٹھیں گے، کب قیامت ہوگی۔ تو قبر سے کون اٹھے گا؟ بے جان بت یا قبروں میں جو مردے ہیں انبیاء اور اولیاء، جو اموات ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ آیت ان کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں، کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں، کسی کی مدد کرنے پر قادر نہیں۔ تو پھر مدعو اور معبود ہونے کے لیے جو صفتیں درکار ہیں کہ پیدا کرنے والا ہو، روزی دینے والا ہو، حیات و موت کا مالک ہو، نفع سے نوازنے والا ہو، تکلیف سے دور کرنے والا ہو، اگر یہ سب شرائط اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جا رہی ہیں تو پھر تم ان کی پرستش کیوں کر رہے؟ لہذا انبیاء، اولیاء، کوئی بھی ہو، فرشتے، کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ معبود بنے یا معبود بنایا جائے اور اس کو اللہ کے علاوہ پکارا جائے۔ اور بات رہی مدد کی تو اقرب الخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کا مقام اور مرتبہ ہے؟ خود اپنے نفس کے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، امت سے خطاب کرتے تھے سورہ جن میں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ اے لوگوں، میں تمہارے نقصان کا اور نفع کا مالک نہیں ہوں، میں تو خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ کی پکڑ سے میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اور نہ میری کوئی جائے پناہ ہے اللہ کے علاوہ۔ میں تو نبی اور رسول ہوں، میرا کام صرف اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، ہم کو بھی نفع سے وہی دوچار کرتا ہے، ہماری تکلیفوں کو بھی وہی اللہ دور کرتا ہے۔ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع اور نقصان کے لیے صرف اللہ سے اپنا رابطہ رکھ۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں مگر اتنا ہی جتنا اللہ میرے لیے چاہتا ہے۔ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں غیب جانتا تو بڑی ساری بھلائیاں اپنے لیے جمع کرتا، کبھی کوئی تکلیف مجھ کو پہنچتی ہی نہیں، پہلے ہی سے حفاظت کر لیتا۔ لیکن دیکھو میں بھی تکلیف سے دوچار ہوتا ہوں۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو، جو بے ایمان ہیں، جن کو آخرت کا خوف نہیں، ان کو کیا ڈراؤں گا؟ وہ تو ڈریں گے ہی نہیں۔ ڈرتے تو وہ ہیں جن کو اللہ پر ایمان ہو، جن کا اللہ پر ایمان ہو، جن کو آخرت کا خوف ہو۔ تو میں اللہ پر ایمان لانے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کے ثواب سے، اس کی جنت سے اور دنیا اور آخرت کی سعادت کی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ بس میرا کام یہی ہے کہ میں بشیر و نذیر ہوں،
میں نہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہوں نہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہوں، سب کے نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو آپ کو نفع دے یا آپ کی تکلیفوں کو دور کرے۔ اس لیے ہر حال میں آپ کا معبود، آپ کا مسجود، آپ کا ماوا، آپ کا ملجا اور آپ کا مدعو، جس کو آپ پکاریں، جس کے سامنے کیڑی ازاری کریں، اللہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس باب میں جو دوسری آیت جو اس باب میں صاحب کتاب نے ذکر کی ہے وہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13-14 ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ زبردست آیت ہے۔ چشم بینا سے دیکھنے کی ضرورت ہے، عقل کی آنکھ سے دیکھیے، دل کی آنکھ سے دیکھیے، پردہ اٹھ جائے گا آپ کے سامنے اور شرک کی قباح ظاہر ہو جائے گی۔ رب العالمین فرماتا ہے، آیت کی شروعات ہے یہاں سے، تھوڑا بیچ کی آیت ہی ہے لیکن اس سے قبل کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہی اللہ تمہارا رب ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور وہی اللہ ہے یعنی معبود ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے کو اپنا معبود جانو۔ لہ الملک، سلطنت اسی کی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت اسی کی، جو مالک ہے، جو خالق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے۔ اس قاعدے پر اگر فٹ کرو تو سوائے اللہ کے کسی کی کوئی ذات نہیں آتی۔ نبی ولی سب محتاج اللہ کے، سب مخلوق، سب کو اللہ نے روزی دی۔ انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم اس کا دراسہ کریں۔ لا إله إلا الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید کا 14واں باب جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 191 192 پر مشتمل ہے کہ جو خالق نہیں وہ معبود نہیں، جو نفع نقصان کا مالک نہیں وہ مدعو نہیں، قابل پکار نہیں، قابل پرستش نہیں۔ وقفے سے قبل ہم اس آیت کی تفسیر پڑھ رہے تھے۔ دوسری آیت جو اس باب میں صاحب کتاب نے ذکر کی ہے وہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13-14 ہے۔ والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القیامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر۔ زبردست آیت ہے۔ چشم بینا سے دیکھنے کی ضرورت ہے، عقل کی آنکھ سے دیکھیے، دل کی آنکھ سے دیکھیے، پردہ اٹھ جائے گا آپ کے سامنے اور شرک کی قباح ظاہر ہو جائے گی۔ رب العالمین فرماتا ہے، آیت کی شروعات ہے یہاں سے، تھوڑا بیچ کی آیت ہی ہے لیکن اس سے قبل کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہی اللہ تمہارا رب ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور وہی اللہ ہے یعنی معبود ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے کو اپنا معبود جانو۔ لہ الملک، سلطنت اسی کی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت اسی کی، جو مالک ہے، جو خالق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے۔ اس قاعدے پر اگر فٹ کرو تو سوائے اللہ کے کسی کی کوئی ذات نہیں آتی۔ نبی ولی سب محتاج اللہ کے، سب مخلوق، سب کو اللہ نے روزی دی، سب کا پیدا کرنے والا، سب کو نوازنے والا سب اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ وہ کہا جا رہا ہے والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے مالک نہیں ہے۔ یہ معبود کے شرائط بیان کی جا رہی ہے کہ معبود وہی ہوگا جو مالک ہوگا۔ نمبر 1، معبود وہی ہوگا جو پکارنے والے کی پکار کو سنے گا، معبود وہی ہوگا جو پکار کو سن کر کے پکار کو قبول کرے گا۔ کتنی زبردست فطری اور عقلی دلیل ہے۔ کہا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کا بھی مالک نہیں ہے۔ کھجور کی گٹھلی پر جو لفافہ پڑا ہوتا ہے، پپڑی، کھجور کی گٹھلی پر جو جھلی پڑی ہوتی ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ کتنی باریک ہوتی ہے، معمولی سی، کہا وہ اس کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ملکیت کی رفی ہو گئی کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کچھ بھی مالک، کسی چیز کے مالک نہیں، حتیٰ کہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم۔ نمبر 2، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو یہ کہے گی پتھر کے بت ہے جو نہیں سنتے، اولیاء اکرام تو سنتے ہیں، وہ تو زندہ ہیں، اس طرح کی بات لوگ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اگلے جملے میں خام خیالی پہ رد کر رہا ہے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، چلو بفرض محال مان لیتے کہ سنتے ہیں، تو وہ تمہاری پکار کو قبول نہیں کر سکتے، وہ تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ اب حاجت نہیں پوری کر سکتے، یہ انبیاء اولیاء سب پر صادق آ گئی۔ اگر صرف یہ کہا جاتا کہ اگر ان کو پکارو سن نہیں سکتے تو کہتے بے جان بت کے متعلق آ رہا ہے۔ انبیاء اولیاء اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اللہ نے اگلے ٹکڑے میں کہا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن لیں
تو قبول نہیں کر سکتے، ان کے پاس ہے کیا کہ دیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، حکومت اللہ کی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کس دلیل سے آپ نے سمجھا ہے؟ قرآن و حدیث کی کس دلیل سے سمجھا کہ اللہ نے اپنے اختیارات کو اپنے بندوں میں تقسیم کر دیا، ملکیت بانٹ دی، اور نعوذ باللہ وہ معطل ہو کے ڈیڈ ہو کے پڑا ہوا ہے، اور اختیارات اولیاء اور انبیاء کے اندر اس نے تقسیم کر دی ہیں اور تصرف کا حق اس کو دے دیا ہے؟ یہ سب شیطانی فلسفے ہیں۔ ملکیت اللہ کی، اللہ کہتا ہے ذرے پر بھی کسی کی حکومت نہیں میرے علاوہ، قطمیر کا بھی مالک نہیں۔ کہتے ہو سننے کی بات، چلو بے جان بت نہیں سنتے نا، تم کہتے ہو اولیاء سنتے ہیں، چلو بفرض محال مان لیتے ہیں کہ سنتے ہیں، وہ تمہاری پکار کو قبول نہیں کر سکتے، تم کو کچھ دے بھی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بت ہیں تو آگے کا جملہ دیکھیے کتنا بھاری بڑا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے کفر اور شرک کا انکار کر دیں گے۔ تو یہ کون انکار کریں گے؟ انبیاء اور اولیاء، نہ کہ بت۔ یہ آیت تو بالکل انبیاء اور اولیاء کے پجاریوں کے لیے آ رہی ہے۔ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، جو تم پکار رہے ہو ان کو، یہ شرک کر رہے ہو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بزرگوں کا پکارنا، اموات کا پکارنا شرک ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود رب العالمین کہہ رہا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں۔ اور فرمایا رب العالمین وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ خبیر کی طرح تم کو کوئی خبر دینے والا نہیں ہے۔ اللہ خبیر ہے، وہ تمہیں قیامت کے حال سے باخبر کر رہا ہے کہ جہاں اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو، اپنی توحید لٹا رہے ہو، باخبر ہو جاؤ، یہ شرک کر رہے ہو۔ اللہ علیم و خبیر جو تم پر بہت مہربان ہے، وہ تمہارے عواقب سے، تمہارے امور کے انجام سے تم کو باخبر کر رہا ہے کہ تمہارا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ اللہ خبیر کی طرح کوئی تم کو باخبر کرنے والا نہیں ملے گا۔ تو اس آیت میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو پیدا نہیں کر سکتا، جو مالک نہیں ہے، جو پکارنے والوں کی پکار کو سن نہیں سکتا، بفرض محال سن لے تو قبول نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن ان شرکیہ بندگیوں کا انکار کر کے اپنی بڑات کا اظہار کر دے گا اللہ کے سامنے، نہ وہ دنیا میں تمہارے کچھ کام آئے گا نہ آخرت میں۔ اللہ علیم و خبیر جو تم کو شرک کے بھیانک انجام سے آگاہ کر رہا ہے، اس کی بات کو مانو اور اپنی آستھا، اپنی عقیدت، اپنا احترام، اپنا اعتماد، اپنی امید، اپنا خوف، اپنا توکل، اپنی نظر، اپنا ذبح، سب کچھ اللہ کے لیے نچھاور کرو اور اس سے مانگو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ اس باب میں انشاءاللہ تعالی ایک حدیث لیں گے، کیونکہ یہ باب ہمارے ساتھ لمبا باب ہے۔ اس میں ایک حدیث آپ کے سامنے لاتا ہوں، اور وہ حدیث صاحب کتاب لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد پر قادر نہیں ہے، اور اللہ کے کسی معاملے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں صحیح ہے ان کی روایت ہے، مؤلف نے کہا وہ فی صحیح، لیکن روایت صحیح ہے ان کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، احد کے دن، یعنی جنگ احد کے دن، جو مشہور جنگ ہے 3 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ احد پہاڑ مشہور پہاڑ ہے مدینہ کے اندر، تو احد پہاڑ کے دامن میں مشرکین سے جنگ لڑی گئی تھی۔ یوم احد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، پیشانی اور چہرہ زخمی کر دیا گیا، شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد۔ اور مسلم میں روایت ہے کہ آپ کا چہرہ زخمی کر دیا گیا، پورا چہرہ خون آلود ہو گیا، اور آپ کے ربائی دانت، نچلے دانت، اوپر کے 2 چوڑے دانت، لمبے دانت، چوڑے دانت، اور نیچے کے ٹھیک اس کے سامنے میں جو نیچے کے 2 چوڑے دانت ہوتے ہیں، اوپر کے 2 لمبے چوڑے دانت، نیچے کے 2 لمبے چوڑے دانت کو ثنایا کہتے ہیں۔ ثنایا اولیا اوپر کے دانت، نیچے ثنایا سفلا، اور 2 چوڑے دانت کے دائیں بائیں جو دوسرے 2 دانت ہوتے ہیں اوپر نیچے، اس کو ربائی کہتے ہیں۔ تو وہ ٹوٹ گیا تھا یا توڑ دیا گیا تھا، پتھر کسی نے اچھالا ہوگا، مارا، اور اس کے بعد وہ دانت جڑ سے نہ اکھڑ کے اوپر سے ٹوٹ کے گر گیا، چہرہ آپ کا زخمی ہو گیا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا، جو نبی کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ قوم کیسے ہدایت پائے گی؟ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، آل عمران آیت نمبر 128، لیس لک من الامر شیء، اے نبی ان کے معاملات میں، ان کے معاملے میں ان کو ہدایت ملے گی کہ نہیں ملے گی، فلاح پائیں گے کہ فلاح نہیں پائیں گے، کفر پہ مریں گے کہ ہدایت نصیب ہوگی، یا کفر پر اصرار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، عذاب دے گا، اس معاملے میں آپ کو کوئی دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء یا یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اللہ ان کی توبہ قبول کرے
یا ان کو سزا دے. ظالم ہے یہ, اللہ سمجھے گا کہ ان ظالموں کو سزا ملنی چاہیے کہ ان کی توبہ قبول ہونی چاہیے. آپ کو اس میں کوئی اختیار نہیں. آپ سوچئے, اس جملے پہ غور کیجیے. یہ کون لوگ تھے؟ مکہ والے تھے, مشرکین تھے. نبی صاحب کو زخمی کیا, سر اور چہرہ داغدار کیا. شج کہتے ہیں اصل میں سر کے زخم کو, لیکن اس کا اطلاق جسم کے دوسرے حصے پر بھی لگنے والے زخم کے تعلق سے. ایک طرح کی مایوسی جھلک رہی ہے کہ جب یہ قوم فلاح نہیں پائے گی, اپنے نبی کی جان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, تو اللہ ان کو ہلاک کر دے تاکہ ان سے راحت مل جائے. اللہ نے کہا کہ ان کو ہدایت دے گا, اللہ کی ہلاک کرے گا, یہ اللہ پر معاملہ موقوف ہے. آپ کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ کے کسی معاملے میں آپ کوئی دخل نہیں دے سکتے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی, اور وہ سب فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے, جن کے متعلق ایک طرح کی مایوسی کا آپ نے اظہار کیا تھا. یہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کو تکلیف پہنچائی تھی, اپنے چچا زاد بھائیوں کو مدینے میں گھس کے مارا تھا, انصار کو قتل کیا, کفر کا نعرہ بلند کیا, لنا العزا ولا عزا لکم, عزا کی دہائی دی. پیغمبر اسلام کے خلاف انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب آپ کے سامنے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی ذات سے دفاع کر سکے, نہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے دفاع کر سکے, بلکہ بد دعا ان کی ہلاکت کے سلسلے میں فرمائی یا مایوسی کا اظہار فرمایا, تو اللہ نے کہا خبردار, یہ بھی آپ کو حق نہیں, آپ مایوسی کا اظہار نہیں کر سکتے. آپ اپنے کام میں جاری رہیے. ہدایت دینا, ہلاک کرنا, یہ سب اللہ کے اوپر چھوڑیے. آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے, اللہ کا کام. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے اور آپ کا چہرہ خون آلود ہوا ہے, تو دعوت کی راہ میں آپ کو بھی اس طرح کے حالات سے واسطہ پڑے گا. انبیاء بھی بیماریوں سے, تکلیفوں سے گزرے ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر ثواب اور بڑھائے. آپ اپنے نبی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ سمجھیے. اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست استنباط اس سے یہ کیا ہے کہ انبیاء بھی بشر ہوتے ہیں, ان کے جسم پر بھی آزار اور امراض ویسے ہی طاری ہوتے ہیں جو عام بشر پر ہوتے ہیں. لہٰذا ان کے ذریعے جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں, اس سے فتنے میں پڑتے ہوئے آپ ان کو انسانیت کے خانے سے نکال کر کے کسی دوسری مخلوق کے دائرے میں ڈالیے. وہ انسان ہے اور وہ بھی مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں. وباللہ تعالیٰ توفیق, وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ, اللہ یا ربی یا اللہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله, أنت الرحيم يا الله, هبني عطاك يا الله, أنت الكريم ومنك العطاء يا الله, أنت العظيم يا الله, فيك الرجاء يا الله.